بھارت کے ہریانہ کی ایک 37 سالہ خاتون نے 10 بیٹیوں کے بعد 11ویں بچے کے طور پر بیٹے کو جنم دیا۔ یہ آپریشن ہائی رسک تھا، تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ بچے کے والد سنجے کمار کا کہنا تھا کہ خاندان کو بیٹے کی امید تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کلاس 12 میں پڑھ رہی ہے اور تمام بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ دوستو سوشل میڈیا پر اس وقت زیر بحث آیا جب ایک ویڈیو میں والد کو اپنی 10 بیٹیوں کے نام یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ 10 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش پر باپ خوشی میں بچیوں کے نام ہی بھول گیا کہ ان کی بیٹیوں کے کیا نام ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود نے ملک میں جاری مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کو شہریوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا کہ وہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بند کر دیں۔ ایرانی صدر نے سیکیورٹی فورسز کو پرامن مظاہرین اور مسلح شرپسندوں کے درمیان واضح فرق کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جو لوگ اسلحہ لے کر پولیس اسٹیشن اور فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں وہ شرپسند ہیں اور ہمیں مظاہرین اور شرپسندوں کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور اس دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج اور آرمی چیف نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کے معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وینزویلا اور کیوبا نے امریکی کارروائی میں ہلاک 55 فوجی اہلکاروں کے دوستوں نام جاری کر دیے ہیں۔ کیوبا اور وینزویلا نے گزشتہ ہفتے امریکی حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ کیوبا کی حکومت نے اپنے 32 اہلکاروں کے نام جاری کیے ہیں جو کراکس میں فوجی کارروائی میں مارے گئے تھے، جبکہ وینزویلا کی فوج نے بھی اپنے 23 اہلکاروں کے ناموں کی فہرست شائع کی ہے، جن میں 3 اعلیٰ افسران، 2 کرنل اور 1 لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل تھے۔ باقی زیادہ تر فوجی تھے۔ وینزویلا کی فوج نے 23 فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کے نوٹس جاری کیے ہیں، جن میں 5 ایڈمرل، مختلف رینک کے 16 سارجنٹس اور 2 فوجی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی عبوری حکومت امریکہ کو 3 کروڑ سے 5 کروڑ بیرل تک تیل فراہم کرے گی اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم صدر کی حیثیت سے ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ پیش رفت اس بات کا دوستوں مضبوط اشارہ ہے کہ وینزویلا کی حکومت صدر ٹرمپ کے اس مطالبے پر رد عمل دے رہی ہے جس کے تحت امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا کی تیل صنعت تک رسائی دی جائے۔ بصورت دیگر مزید فوجی مداخلت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عبوری صدر ٹیلسی امریکہ اور نجی کمپنیوں کو وینزویلا کے تیل کے شعبے تک مکمل رسائی دے۔ وینزویلا کے پاس اس وقت لاکھوں بیرل تیل ٹینکروں اور ذخیرہ ٹینکروں میں موجود ہے، جسے دسمبر کے وسط تک عائد امریکی برآمدی پابندیوں کے باعث 200 برآمد نہیں کیا جا سکا۔ یہ پابندیاں وینزویلا کے صدر نیکولس کی حکومت پر بڑھتے اور امریکی دباؤ کا حصہ تھی، جو اس ہفتے امریکی افواج کی جانب سے ملک میں بڑے پیمانے کی کارروائی اور نیکولس کو حراست میں لیے جانے پر ختم ہوئی۔ وینزویلا کی حکومت اور اس کے اعلیٰ حکام امریکہ پر ملک کے وسیع تیل ذخائر چرانے کی کوشش کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وینزویلا 3 کروڑ سے 5 کروڑ بیرل تک پابندیوں کے تحت موجود تیل امریکہ کے حوالے کر دے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ تیل مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے فائدے کو یقینی بنانے کے لیے ان کے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس خام تیل کو امریکہ بھیجنے کے لیے چائنا جانے والے بعض کارگو کی دوبارہ تقسیم کرنا پڑ سکتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران، خاص طور پر 2020 میں وینزویلا کے تیل سے وابستہ کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے بعد چائنا وینزویلا کا دوستو سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے پاس اب موقع ہے کہ سرمایہ معیشت کی بحالی ہو اور فائدہ اٹھایا جائے۔ امریکہ امریکی ٹیکنالوجی اور شراکت داری کے ذریعے وینزویلا کو بدلہ یا مالا مال کیا جا سکتا ہے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل کی سیکیورٹی صورتحال ابتر ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے اسرائیل میں آباد ہونے والے مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین کی ہجرت دوستو جاری ہے۔
اسرائیل میں 2026 کے انتخابات کے بعد جو کابینہ آئے گی اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ اسرائیل سے باہر جانے والی ہجرت کی اس لہر کو روکا جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ 2025 میں ہجرت کرنے والے 70,000 اسرائیلیوں میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ٹیک اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہجرت کرنے کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا باقی اسرائیلیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھا۔ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مینیجرز اور اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیل میں قانونی بغاوت کے آغاز کے بعد اور پھر جنگ شروع ہونے کے بعد ان کے ملازمین کی طرف سے بیرون ملک فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے باہر منتقل ہونے کی درخواستوں پر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور معیشت کو سب سے بڑا خطرہ مصنوعی ذہانت یا کوئی اور ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو دماغوں کی ہجرت اسرائیل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جے ڈی وینس اور ان کے اہل خانہ واقعے کے وقت دوستوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں بھی لیا ہے۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ ملزم گھر میں داخل ہونے میں ناکام رہا اور اس نے ایک کھڑکی کو نقصان بھی پہنچایا۔ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ملزم نے سیکرٹ سروس کی ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ نائب صدر کی حیثیت سے جے ڈی وینس کو 24 گھنٹے سیکرٹ سروس کی سیکیورٹی بھی حاصل ہے۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو نے روسی صدر پیوٹن کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے صدر پیوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک پر دوستوں بات چیت کی ہے اور ان کے ذریعے ایران کو کشیدگی نہ بڑھانے کے پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ نیتن یاہو کا صدر پیوٹن سے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیل کو اس بات کی فکر ہے کہ ایران پہلے ہی اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ اتر پردیش کے ضلع سنبل ایک بڑی اور سخت کارروائی میں انتظامیہ نے اتر پردیش کے سنبل ضلع کے اسمولی تھانہ علاقے میں واقع رایا بزرگ گاؤں میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ سنبل میں اس آپریشن کے دوران 4 تھانوں کی پولیس فورس، 50 سے زیادہ کانسٹیبل، 15 اکاؤنٹنٹ، 3 قانون نافذ کرنے والے افسران اور سینئر افسران کو جائے وقوع پر تعینات کیا گیا، جس سے پورا گاؤں دوستوں چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ اتر پردیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسی گاؤں میں تالاب سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر نئی پرتی کے 552 مربع میٹر اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر کے گو سلبارہ مسجد بنائی گئی تھی۔ 2 اکتوبر 2025 کو انتظامیہ بلڈوزر لے کر پہنچی تو مسجد کمیٹی نے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا۔ اس دوران یہ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا، جہاں سماعت کے بعد اتر پردیش حکومت کو قواعد کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری اور انتظامیہ کی موجودگی میں 4 بلڈوزر کے ساتھ کارروائی شروع ہوئی۔ ہنگامی اور جنگی حالات کے باوجود روسی آبدوز کی وینزویلا کے ایک تیل بردار جہاز کے ساتھ موجودگی نے امریکہ کی اس کوشش کو دوستوں ناکام بنا دیا ہے جس میں وہ اس جہاز کو قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے امریکہ کی وزارت دفاع اور بحریہ کے باخبر ذرائع سے رپورٹ کیا ہے کہ روس نے ایک جوہری آبدوز وینزویلا کے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے روانہ کی ہے۔ یہ جہاز وینزویلا کا خام تیل لے کر جا رہا تھا اور سمندر میں وینزویلا کے ساحل کے قریب امریکہ کی جانب سے اسے روکنے اور پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا روسی آبدوز کی حفاظت میں یہ جہاز آخری منزل غالباً بھارت یا چائنا ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روسی آبدوز کی موجودگی نے عملی طور پر امریکہ کے لیے اس جہاز کو روکنے کی کوئی بھی بحری کارروائی ناممکن بنا دی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر نیکولس کی امریکی گرفتاری اور واشنگٹن کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد وینزویلا کی حکومت کے لیے روس کی واضح حمایت کی علامت ہے۔ اخبار دوستو یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ اقدام 2 بڑی طاقتوں کے درمیان بالواسطہ ٹکراؤ کی ایک نئی سطح کو ظاہر کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں امریکی پابندیوں کے باعث یہ جہاز وینزویلا کے تیل کی برآمد کے لیے غیر رسمی راستے استعمال کر رہا تھا۔ امریکی حکومت کا دعویٰ تھا
کہ یہ جہاز پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اسے قبضے میں لیے جانا چاہیے، لیکن روسی آبدوز کی شناخت کے بعد یہ کارروائی روک دی گئی، جبکہ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ روس ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف سہارا دیتا رہتا ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں روسی بحری جہازوں کی موجودگی مکمل طور پر قانونی ہے اور یہ سمندری قوانین کے مطابق ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے بھاری ٹیرف پر خوش نہیں ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود ان کے مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت پر 50% تک ٹیرف عائد کیے گئے ہیں، جن میں 25% اضافی ٹیکس روسی تیل کی خریداری سے متعلق ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے تجارتی دباؤ کے ذریعے بھارت کو روس سے تیل کی خریداری کم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بھارت نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کیا تو امریکہ مزید ٹیرف بھی عائد کر سکتا ہے۔